السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہایت معذرت کے ساتھ تمام ہی کلاس کے لوگوں کے پچھلی مرتبہ پچھلی کلاس میں نیٹ کی وجہ سے کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو چونکہ آج مجھے زیادہ پڑھانا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پوچھنے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بس دعا کے سلسلے میں تھی۔ البتہ ایک رول بتا دیجئے گا، آپ کون بتائیں گے؟ گل صبا خاتون بتائیں کہ کن اور قاعدہ کیا ہے، عموماً کن موقعوں پر ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے اور کن موقعوں پر بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگنا چاہیے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسے مفتی صاحب مطلب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے، اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے لے تو وہاں پہ مطلب اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، ایسے مطلب پڑھتے ہیں لوگ۔ ایس کے ناگور بھی بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے جو گل صبا خاتون سے کیا گیا تھا، آپ اس کا جواب دیجئے۔ مفتی صاحب خارش کی وجہ سے گلے میں درد بھی ہے، بات کرنے مشکل سے ہی۔ اچھا، تسنیم فاطمہ آپ بتائیے۔ جی مفتی صاحب، دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جن موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ بیان کیے ہیں ان موقعوں پر دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگی جائے گی، اور جن موقعوں جو وقت بتائے ہیں، دعا کے اوقات بتائے ہیں، ان میں دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، تلاوت سے پہلے جو تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی سورہ نحل میں آیت نمبر 98 سے ثبوت ملتا ہے اس کا۔ جو آیت ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگیے۔ اچھا، تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا حدیث مبارکہ سے آپ کو بتانا ہے، اور یہیں سے کلاس ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ یہ تو تعوذ کے بارے میں آیا۔ بسم اللہ کے بارے میں بھی یہی ہے، بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، دو سورتوں کے درمیان، یعنی یہ سورت یہاں ختم ہوئی ہے اور یہاں سے آگے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کسی خاص سورت کے شروع کا حصہ نہیں ہے۔ آیت یہ ایک ہی ہے، البتہ 114 میں سے 113 سورتوں کے شروع میں سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ ایک سورت البراءت ہے جسے سورت توبہ بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہے، سورت البراءت بھی ہے، سورت توبہ ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر تلاوت شروع ہی یہیں سے کی ہے تو بسم اللہ قرآن کریم کی تلاوت کے شروع کی نیت سے پڑھ لیں گے۔ بہرحال قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور
ایک صورت ایسی ہے جس کے صورت کے بیچ میں بسم اللہ آیا ہے، اور یہ بیچ میں دراصل یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو دین کی دعوت کے لیے جو خط اور لیٹر لکھا تھا اس کا آغاز کس طرح کرا تھا، وہ سورہ نمل ہے، 19ویں پارے میں ہے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کے پورے قرآن شریف میں 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو قرآن سے متعلق مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب عقائد میں ایک ہے وجود باری تعالی، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کے محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بگ بینگ نہیں ہے، بلکہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ذات ہے اور کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اور اس کو ایک بڑھیا جو اپنے چرخے سے سوت کاٹتی تھی اس نے بھی سمجھایا کہ میں یہ چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ اسی تو زمین آسمان کا یہ چرخہ، یہ نظام، رات دن کا آنا، سورج کا نکلنا، اس کا ڈوبنا، یہ نظام جو چل رہا ہے ضرور کوئی اس کو چلانے والی ذات موجود ہے، اور وہ ذات ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ چرخہ جب تک میں چلاتی ہوں تو یہ سسٹم کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن میری پوتی، نواسی، ناتی وغیرہ اس کو ہاتھ لگا دیتی ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لہذا یہ نظام دنیا برسہ برس سے ایک ہی طرح سے چلتا آ رہا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے۔ توحید سے متعلق کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ تیسرے پارے کی ایک سورہ بینہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خاص رکھے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ تو توحید کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، جو کہ سورہ فتح کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زمر میں آیت نمبر 16 میں فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ چوتھا ادب توحید، دربار توحید کا، اللہ کے حقوق کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں
مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کی بات کو ماننے کی ہر وقت کوشش کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈر کر نہ اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 13 اور 14 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو چوتھا ادب یہ۔ پانچواں ادب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج رہنا، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کہ ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ چھٹا حق یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 میں ہے، 43 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اسی طریقے سے ساتواں حق یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث ہے بخاری کی، اور وہ حدیث یہ ہے انا عند ظن عبدی بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث میں بیان کرے اور یہ کہے، اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے۔ اللہ تعالی بات کی نسبت اللہ کی طرف ہو، الفاظ رسول اللہ کے ہوں، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے، اور بات کی نسبت پیارے آقا کی طرف ہو اور الفاظ بھی پیارے آقا کے ہوں تو اسے حدیث نبوی کہتے ہیں۔ بہرحال حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی توحید کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرنا۔ حیا کے معنی ہیں یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجے اولا نہ کرنا۔ ہم لوگوں کے سامنے بہت سے کام شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، تو اللہ چونکہ ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، لہذا اللہ کو کہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین رکھتے ہوئے وہ تنہائی میں بھی نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے؟ یعنی بدن کا وہ حصہ جس کو چھپانا ہر وقت ضروری ہو اور کمپلسری ہو، سے ستر کہتے ہیں۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی میں سے کے علاوہ کوئی نہ ہو، کیونکہ میاں بیوی کو
قرآن کریم میں ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ لہذا سوال کرنے والے سائل نے پوچھا کہ گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ چنانچہ پیارے آقا کا خود آپ بہت زیادہ باحیا تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ اپنے چچا کے ساتھ پتھر اٹھا کے لے کر آ رہے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ کی لنگی کو کھولا اور تاکہ جو آپ کے کندھے پر رکھے، آپ پھر اس پہ پتھر رکھے تاکہ آپ کا شولڈر اور کندھا چھل نہ جائے۔ لیکن آپ اتنے باحیا تھے کہ آپ کی لنگی کھلتے ہی آپ فوراً بے ہوش ہو گئے، لنگی کہنے لگے، جو لنگی آپ کے اوپر ڈالی گئی۔ تو آپ بھی باحیا تھے، اور اللہ کے حقوق، اللہ کی توحید کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنا۔ نواں حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا، اللہ کو زیادہ یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اسی طریقے سے توحید، دربار توحید کے حقوق میں سے 10واں حق یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا۔ چنانچہ حدیث ترمذی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پسند کو چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرنا چاہیے، یعنی ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ 11واں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی، تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہونا۔ قرآن کا آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت ان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توحید کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ 12واں حق ہے اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا، فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا، اور جو شریعت میں ہے اسی کو کرنا۔ اپنے معاملات چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے پریشان حالی ہو، شریعت ہی میں کو فیصل ماننا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ سورہ نساء کی 105ویں آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب، حق والی کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے 13واں حق یہ کہ دین کی آسانی کا یقین رکھنا۔ آج لوگ کہتے تھے نا دین بہت مشکل ہے، بہن دین، پورے دین پہ تو آج تک کوئی بھی عمل نہیں کرتا، ارے وہ تو صحابہ تھے۔ ارے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل بنائے گئے، انہوں نے دین پر عمل کر لیا تو دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الدین یسر، دین آسان۔ اس کے بالمقابل کوئی دین پر چلنے کو مشکل سمجھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، کیونکہ پیارے آقا تو فرما رہے ہیں الدین یسر، دین آسان۔ دین کی آسانی کا یقین رکھنا اور کہنا کہ نہیں دین پر کا عمل کرنا آسان ہے، اس کا یقین بھی رکھے، اس کا اقرار بھی کرے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے آپ کو ان الدین یسر،
الدین یسرن بھی حدیث ہے، ان الدین یسرن بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے۔ تو یہ دربار الہی کی توحید کے حقوق میں سے 13 حق تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آج کی کلاس کے ساتھ یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آپ کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ حدیث صحیح ستہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ صحیح صحیح کی جمع ہے اور ستہ کے معنی عربک میں 6 کے آتے ہیں، جیسے انگلش میں 6 کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، صحیح اور ستہ، جو کہ حدیث شریف کی معروف، مستند، قابل اعتماد، قابل بھروسہ 6 کتابوں کے لیے بولا جاتا ہے، جو آپ کو میں نے بتائی تھی، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ اب میں نے سوچا کہ بخاری کے سلسلے میں آپ کو بتایا جائے کہ بخاری میں کتنی حدیثیں اور بخاری کو کس نے لکھا اور یہ بخاری کب لکھی گئی۔ تو بخاری شریف کو ترتیب دینے والے، اس میں حدیثوں کو ترتیب وار لکھنے والے کو مرتب کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک مصنف ہوتا ہے، ایک مرتب ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں لیکھک کو، رائٹر کو، جو اپنے ذہنی میں آنے والی چیزوں کو لکھتا ہے، اسے مصنف اور رائٹر کہتے ہیں۔ اور جو دوسروں کی لکھی ہوئی چیزوں کو یا دوسروں کی بیان کی ہوئی چیزوں کو ترتیب سے لکھ دے، اسے کہتے ہیں مرتب۔ تو بخاری شریف کو مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے محدث کہتے ہیں، حدیث کو اپنا مشغلہ بنانے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث بیان کرنے والے محدث کہلاتے ہیں۔ اردو میں محدث جو لکھا ہوتا ہے میم بڑا ہا دال اور ثا، یہ کبھی کبھی ایک دوسرا بھی پڑھا جاتا ہے محدث اسے کہتے ہیں جس کو حدث اصغر پیش آ جائے۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ میں تفصیل میں چلتا ہوں۔ نجاست کی 2 قسمیں، ایک نجاست حقیقیہ اور ایک نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ اسے کہتے ہیں جو نظر آ رہی ہے، اس کی پھر 2 قسمیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ گاڑھی نجاست کو کہتے ہیں، اور جس کا حکم سخت ہو، یعنی جس کی تھوڑی سی مقدار بھی کیا ہے معاف نہ ہو، یعنی 1 درہم سے کم معاف ہو، 1 درہم یا اس سے زیادہ معاف نہ ہو۔ نجاست خفیفہ سے کہتے ہیں جس کا حکم ہلکا ہو، یعنی جو 1/4 کپڑا یا 1/4 پارٹس آف باڈی سے کم معاف اور زیادہ ہو، یا 1/4 پارٹس آف باڈی یا پارٹس آف کلوتھ یعنی کپڑے کے حصے میں لگ جائے تو معاف نہیں ہے بلکہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ بہرحال نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جس کو جو دیکھنے میں تو ناپاکی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے ناپاک ہونے کا حکم شریعت میں لگایا گیا ہو، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ جیسے بے وضو ہونے کی حالت ہے اور بے غسل ہونے کی حالت ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی بھی 2 قسمیں، ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر۔ حدث اصغر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں وضو واجب ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو جس پر وضو واجب ہوتا ہے اسے محدث کہتے ہیں۔ اور حدث اکبر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور غسل واجب ہونے کے ساتھ ساتھ جس پر غسل واجب ہوتا ہے اسے جنوبی کہتے ہیں، اور جنابت، اس حالت کو جنابت بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ نے شاید پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہو تو صحیح ہے، ورنہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نجاست البتہ یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ نجاست حقیقیہ ہو، نجاست حقیقیہ میں چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو، اس کو کپڑے یا بدن سے دور کرنے کی 2 شرطیں۔ پہلی شرط، بدن یا لباس پر جہاں بھی نجاست لگی ہو
اس جگہ سے نجاست دور کرنا. دوسری شرط جہاں سے نجاست اتاری جائے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے. یعنی پہلی چیز اس نجاست کو دور کرنا ایک شرط. دوسری چیز دور کرنے کے بعد اس بدن یا کپڑے کو اچھی طرح دھو لینا. اب چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے اگر وہ چیزیں ناپاک ہو جائیں تو انہیں دھونے کے طریقے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. چنانچہ جو چیزیں نجاست چوس لیتی ہیں، نجاست اپنے اندر ناپاکی کو گندگی کو جذب کر لیتی ہیں جیسے کپڑا وغیرہ، تو ان کے دھونے میں دو کام کرنے ضروری ہیں. ایک تو نجاست کو دور کر کے 3 بار دھونا اور دوسرا ہر بار نچوڑنا. اگر نچوڑا نہ جائے جیسے کسی کو گھٹیا کا درد ہے، کسی کو طاقت نہیں ہے، تو جتنا 3 بار دھو کر نچوڑنے میں جتنا پانی اس پہ بہایا جاتا اتنا پانی اس کپڑے پہ بہا دیا جائے تو بھی وہ پاک ہو جاتا. اور جو چیزیں جن میں نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی ہے اور وہ چیزوں کو جذب کر لیتی ہیں، چوس لیتی ہیں، لیکن نچوڑنے سے نہ نچڑے، نچوڑنا پوسیبل ہی نہ ہو، جیسے قالین ہیں، ڈبل بیڈ کے گدے ہیں، سنگل بیڈ کے گدے ہیں اور مٹی کے برتن وغیرہ ہیں، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئیں. اور جو چیز نجاست کو نہیں چوستی ہے، جذب نہیں کرتی ہے، ان کو مٹی وغیرہ یا صابن وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے. مثلا جوتا ہے یا کوئی جیکٹ وغیرہ میں لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے. تو نجاست حکمیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، تو نجاست حقیقیہ کے بارے میں ہو گیا. نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں، ایک حدث اصغر بتائی میں نے، ایک حدث اکبر. حدث اصغر چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں اور یہ بے وضو ہو جانے سے پیش آتی ہے. حدث اصغر کو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو وضو کرنا، دوسرا اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یعنی پانی استعمال کر ہی نہیں سکتی، پانی تو ہے، دوسری صورت یہ پانی ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا. حدث اکبر بڑی نجاست کو کہتے ہیں اور یہ 3 طریقوں سے پیش آتی ہے. جنابت، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے اور کبھی کبھی عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی شہوت کے ساتھ مادہ منویہ جس سے حمل جس سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اسے منی کہتے ہیں. مادہ منویہ اپنی جگہ سے خارج ہو شہوت کے ساتھ اور خارج ہو کر جسم سے باہر نکل آئے، عموماً عورتوں میں کم ہوتا ہے، مردوں میں یہ ہوتا ہے، تو اسے جنابت کہتے ہیں. یہ بھی حدث اکبر میں آتا ہے. دوسرا ہے حیض، یعنی بالغہ عورت کو ہر مہینے آنے والا خون جو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. تیسری چیز ہے نفاس، یعنی زچگی، یعنی بچے کی ولادت اور پیدائش کے بعد آنے والا خون جس کی کم سے کم کی مقدار مقرر نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتے ہیں. بہرحال اور حدث اکبر سے پاک ہونے کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک تو غسل کرنا، دوسرا اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اس کو یوز نہیں کر سکتے بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے، تو تیمم کرنا. تو یہ تو نجاست کے بارے میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو کی کتابوں میں جب محدث اور محدث دونوں سیم ایک سے لکھے جائیں گے، البتہ آگے پیچھے کا لفظ بتائے گا یہاں پر محدث ہے یا یہاں پر محدث ہے. محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس پر حدث اصغر ہو، یعنی بے وضو ہونے کی حالت والے کو محدث کہتے ہیں. بہرحال بخاری شریف کو ترتیب سے لکھنے والے محدث، ان کا نام محمد تھا، ابا کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے. تو اب ان کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، اور یہ جو ہیں پیدا ہوئے 13 شوال المکرم کو. شوال کا جو مہینہ کہلاتا وہ عید کا مہینہ کہلاتا ہے. آپ کو 12 مہینے یاد ہوں تو اچھا ہے، نہ ہو تو یاد اسلامی 12 مہینے یاد کر لیں.
शव्वाल मुकर्रम का जो महीना कहलाता है वो ईद का महीना कहलाता। तो 13 शव्वाल मुकर्रम 194 हिजरी में 194 हिजरी में 194 हिजरी का मतलब यह कि प्यारे आका के 184 साल बाद, क्योंकि 10 हिजरी में प्यारे आका दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो 194 हिजरी में ये पैदा हुए हैं इमाम बुखारी। तो गोया के 194 से 10 निकालेंगे तो 184 साल के बाद इमाम बुखारी दुनिया में पैदा हुए। तो 194 हिजरी में ईरान के मशहूर शहर, ईरान का एक मशहूर सिटी है जिसका नाम शहर बुखारा है, वहां पर पैदा हुए। यही वजह है कि उनके शहर की तरफ निस्बत करते हुए उनको बुखारी कहा जाता है। जैसे कोई कानपुर का रहने वाला हो तो कानपुरी, कोई बलरामपुर का रहने वाला तो सबा बलरामपुरी, अना दहलवी, और जो है शगुफ्ता अमरोहवी। जिस शहर में बंदा रहता है उस शहर की तरफ निस्बत करके कहा जाता है। बहरहाल तो 194 हिजरी में ईरान के मशहूर शहर बुखारा में पैदा हुए और ईद उल फित्र की रात यानी 256 हिजरी में बाउमर कुल 63 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, रहलत फरमा गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल की मुसलसल तहकीक और मेहनत और जिद्दोजहद और बहुत ज्यादा कोशिश के बाद अपनी किताब के लिए 7275 अहादीस मुबारका का इंतखाब किया। कितनी? 7275 अहादीस, हदीस की जमा अहादीस मुबारका का इंतखाब किया। बुखारी शरीफ को कुरान करीम के बाद सही तरीन किताब माना जाता है। आपका मदार यानी इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा का जो मदार है वो खरतंग में है, जो कि समरकंद से 5 मील के फासले पर है। दूसरे हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, ये सन 204 हिजरी में ईरान के शहर निशापुर में पैदा हुए। यानी कि ये प्यारे आका के तकरीबन 196 साल बाद ईरान के शहर निशापुर में पैदा हुए। और 261 हिजरी में इनकी भी उम्र कुल 57 यानी 57 साल की उम्र में अल्लाह को ये प्यारे हो गए। इन्होंने 15 वर्ष की तहकीक के बाद 12,000 अहादीस का मजमुआ मुरत्तब फरमाया। जो अहादीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हो वो मुत्तफक अलैह कहलाती है। वो हदीस जो बुखारी में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी हो तो उस हदीस को कहते हैं मुत्तफक अलैह। तीसरे हैं इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा, इनको इमाम तिरमिजी कहा जाता है। आप 209 हिजरी में ईरान के शहर तिरमिज में पैदा हुए और 279 हिजरी में 70 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। आपकी किताब जामे तिरमिजी है जिसमें 2028 अहादीसे मुबारका हैं। मुस्लिम शरीफ में 2028 अहादीसे मुबारका हैं। चौथे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जो सन 202 हिजरी में सजिस्तान अफगानिस्तान में कंधार एक इलाका है उसके करीब पैदा हुए और 275 हिजरी में 73 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। आपकी किताब सुनने अबू दाऊद में 4800 अहादीस हैं। इमाम नसई 5वें हैं। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शहर निसा में 215 हिजरी में पैदा हुए
اور 303 ہجری میں 88 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ آپ نے سنن نسائی میں 5765 احادیث مبارکہ کو ترتیب دیا۔ چھٹے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ سن 209 ہجری میں ایران کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے اور 63 سال کی عمر میں 273 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی کتاب سنن ابن ماجہ ہے جس میں کیا ہے 4 احادیث ہیں۔ یہ تو اس کے بارے میں تھا۔ آج کی کلاس آپ کی پوری ہوتی ہے۔ اب آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لیں، اور اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو میں نے ڈبل پڑھا دی ہو یا آپ کی نالج میں ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، کیونکہ پچھلا جو کورس تھا آپ کا وہ مکمل میں نے نہیں پڑھایا تھا، بلکہ 3 لوگوں نے پڑھایا تھا۔ ایم قاسمی صاحب نے بھی پڑھایا تھا، مفتی تنویر صاحب نے بھی پڑھایا تھا۔ میں نے تو صرف صورتیں لی تھی، تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے مسائل میں عقائد میں کیا کیا پڑھایا تھا۔ لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، اس کو تفصیل سے سب پڑھایا جائے۔